رحیم کتاب الصلاۃ ہے جی، صلاۃ نماز کا بیان آ گیا۔ کتاب الایمان کتاب الطہارات ختم ہو گئی، اب صلاۃ آ گئی۔ عوارف المعارف میں ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں صلاۃ صلیٌ سے بنا ہے۔ کس سے؟ صلیٌ سے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ دخول النار۔ اب اس کی کیا مناسبت ہوگی؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں لکڑی جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا تو اس کو آگ کے اوپر گرم کر کے سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی لکڑی سخت زیادہ ہوتی تھی، اس کو آگ پہ تھوڑا تھوڑا گرم کرتے تھے، نرم کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج بھی دیکھ لیں بڑی چیزیں اس طرح ہیں، لوہے کو آگ میں گرم کر کے سیدھا نہیں کیا جاتا۔ تو نماز پڑھ کے بندہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو جلاتا ہے، اسی طرح ہے نا، اور اس کو سیدھا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ ان کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور کئی معنی ہیں صلاۃ کے، بے شمار معنی آئے ہیں، درود آیا ہے، نماز آیا ہے، دعا ہے، طلب رحمت، کئی ہیں۔ تو یہاں سے مراد نماز وہ جو ایک شرعی طور پہ ہمارا فرض ہے۔ پہلی فصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث نمبر 564 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، یہ ان دونوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی جب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے فجر کی، تو ظہر تک جتنے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، ظہر کی نماز کی برکت سے اللہ وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں میں جاری رہتا ہے۔ اب کئی بندے ہوتے ہیں نکمے سے، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، وہ 5 نہیں پڑھتے، وہ جمعے والے دن ہی جاتے ہیں بس۔ کئی جمعے کے نمازی ہوتے ہیں، تو فرمایا جو جمعے سے جمعے کے درمیان بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، جب ایک بندہ جمعہ پڑھتا ہے پھر اگلا پڑھتا ہے تو درمیان والے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگلے سال روزے رکھتا ہے تو 2 رمضانوں کے درمیان جتنے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، یہ آ گیا کبیرہ سے جب تک بچا جائے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ حدیثوں میں حکم عمومی ہے، اس میں تو ہے کہ جب کبیرہ سے بچا جائے، بعض میں عمومی حکم ہے۔ تو بعض نے کہا کہ وہاں اجمال ہے، یہاں تفصیل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازی ہے وہ عام ہے، بڑی وسیع ہے۔ اگر بندہ نیک نیتی سے توبہ کی نیت اسی نماز میں کر کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں نا، توبہ کی نیت کر کے ہی نماز میں کھڑا ہو جائے تو اللہ اس نماز کے بدلے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن نیت اس میں توبہ کی کر کے کھڑا ہو۔ اچھا جی، آگے اور جن کے صغیرہ و گناہ ہوں ہی نہ، ان کا کیا حکم ہے؟ ان کے پھر بلندی درجات کے وسیلہ بنتا ہے۔ آگے وہ جاتا ہے نا، وضو بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی روایت، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اخبرونی، مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب بتاؤ تو صحیح مجھے ذرا، جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، توڑا کی خیال ہے پاجی اس بارے ہے نا؟ تو فرمایا ارائیتم، کیا خیال ہے میرے صحابہ تمہارا، لو نہرن، کہ اگر نہر ہو تم میں سے کسی ایک کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہے، خانپور کی نہر کے اوپر گھر ہے بندے کا، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، غسل کرے نہائے اس میں نہر میں وہ بندہ ہر روز 5 مرتبہ، کیا باقی رہ جائے گی ہمن دارنہ شیء، اس کے جسم پر کوئی میل؟ صحابہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ نہیں، اس کا جسم تو بالکل صاف ہو جائے گا، کوئی اس کے جسم پہ میل شیل باقی نہیں رہے گی۔ قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے صدقے اسی طرح بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے بندے کے۔ متفق علیہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک بندہ اصاب من امرات قبلۃ، یہ آپ کو بھی یاد نہیں آیا شاید، ایسے ہی مسکرا رہے تھے، یہ اپنا مسکرا رہا تھا کہ آج یہ اندر آ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اصاب من امرات قبلۃ، اس سے ایسے ہوا کہ اس سے ایک خاتون کا بوسہ لیا گیا۔ اس کا واقعہ ترمذی میں ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ ترمذی کے اندر پوری روایت ہے کہ خاتون ان کی دکان پہ آئی کھجور خریدنے، شیطان نے حملہ کیا، معاملات بہکا دیا،
ان کو گھر لے گئے، جا کے ان کو گلے سے لگا لیا، بوسہ لے لیا. اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو کانپنے لگے ساتھ ہی کہ اس نے کیا کہہ دیا، اللہ کا نام لیا. تو بڑے نادم ہوئے. اور قرآن پاک کی ملا علی قاری فرماتے ہیں فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملا بقولہ تعالی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر جان پہ ظلم کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. قرآن کی شاید پہ عمل کرتے ہوئے وہ صحابی دربار مصطفیٰ میں آ گئے اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی واقعی میں صلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات. نماز قائم کرو دن کے دو طرفوں میں، دن کے دو کناروں میں. مراد اس سے فجر زور ہے، فجر عصر ہے، عصر مغرب ہے، یعنی یہ بتایا گیا. اچھا جی یا مغرب ہے کیونکہ غالباً ہے، یعنی نماز پڑھو وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں نماز پڑھو. رات کی اس سے مراد عشاء آ گئی. دن کے دو کناروں میں، پہلے کنارے میں آ گئی فجر اور ظہر، اپنا رات کے کنارے میں عشاء اور فجر، اور دن کے کناروں میں یہ ظہر اثر آ گئی، مغرب آ گئی. یہ مختلف علماء نے کی 2 رات میں کر لیں، 3 صبح میں کر لیں، 2 دن کے کر لیں، یا 3 دن کی کر لیں، 2 رات کی کر لیں، یعنی نماز پڑھو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. بندے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ حکم میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، میری ساری امت کے لیے. یعنی جو میری امت کا بندہ نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک روایت میں ہے لمن عامل بہا فیہم، جو بھی عمل کرے گا اس پر. یعنی یہ کرم امتی کہہ کے بتایا کہ یہ خاصہ میری امت کا ہے، اللہ نے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. اگلی روایت اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ انی اصبت حدا، میں پہنچا ہوں حد کو. یعنی ان سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، چھوٹا سا کوئی معاملہ. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اب یہ بھی دیکھیں وہ صحابہ کیسے تھے، ہلکا سا کوئی لغزش ہوتی تھی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے سمجھتے کوئی نہیں، ہوئے ہی کچھ نہیں. کہا جی کہ میں حد کو پہنچا ہوں، مجھ پر حد قائم کر دیجیے. یعنی میں نے گناہ کر لیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ مجھ پہ شاید کو حد لگے گی. قال، راوی کہتے ہیں ولم یسألوا عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا گناہ نہیں پوچھا کہ کیا کیا ہے، اس کی وجہ. ملا علی قاری کہتے ہیں سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن تھا، نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا گناہ چھوٹا کر کے آیا ہے لیکن سمجھ بڑا رہا ہے، تو لہذا پوچھا نہیں، پردہ ڈالا. حضور خاموش رہے. نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے وہ بندہ پھر اٹھا رہا کہ یا رسول اللہ میں حد کو پہنچ گیا ہوں. یعنی کام ایسا کیا کہ حد لازم ہو گئی، مجھ پر قائم کر دیجیے کتاب اللہ کی حد، اللہ کا جو حکم میرے بارے میں وہ لگا دے مجھ پہ. یعنی شرابی کو کوڑے بجتے تھے، زانی کو کوڑے بجتے تھے، رجم ہوتے تھے، حضور میرے لیے جو حکم ہے وہ لگا دیں تاکہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم مضبوط توبہ تھی. قال، فرمایا علیہ قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جا پھر اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے، اس کی نماز کی برکت سے تیرا گناہ، حالانکہ نماز سے تو صغیرہ گناہ بخشا جاتا ہے، تو پتہ چلا ان کا گناہ صغیرہ تھا لیکن سمجھ کبیرہ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور نے پوچھا. سبحان اللہ. اسے بھی بخاری مسلم نے متفق علیہ طور پر روایت کیا. اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ فرمایا نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا بلکہ وقت پہ. عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے نیکی، خدمت ماں باپ کی. حضور پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. آگے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر حضور نے مجھے یہ باتیں گنائیں، اگر میں اور بھی پوچھتا تو سرکار اور بھی بتاتے. اچھا یہاں پہ ہے مختلف روایات ہیں، یہ پیچھے بھی شاید ہم اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں ایک بار. ملا علی قاری اس مقام پہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اختلافت الحادیث الواردۃ فی افضل الاعمال وحبھا الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل اچھا پسندیدہ محبوب ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے پوچھا کون سا عمل افضل کا؟ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ طبرانی میں ہے. ابو سعید خدری کی روایت میں کون سے لوگ افضل ہے؟ فرمایا مجاہدین. بعض میں ہے ذکر افضل ہے، ذکر کرنے والا بندہ افضل ہے. ہاں جی، یعنی کسی کو فرمایا نماز افضل ہے، کسی کو فرمایا ذکر افضل ہے، کسی کو فرمایا جہاد افضل ہے، کسی کو فرمایا زکوٰۃ افضل ہے، حج افضل، مختلف ہیں. تو کیا وجہ التوفیق تطبیق کیسے ہوگی؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کے کئی علماء نے تطبیقات اس میں دی ہیں. ایک تو یہ ہے ہر بندہ جو حضور کی بارگاہ میں آتا تھا نا، نگاہ مصطفیٰ اس کے سینے کو دیکھ لیتی تھی.
اور سرکار دیکھتے تھے کہ اس کو کس کام کی رغبت دینی چاہیے، اس کے سامنے حضور فرماتے تھے یہ کام افضل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہر بندے کے حال او اجاب بحسب ما عرف من حالہ، یا اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہر بندے کو دیتے جو آپ پہچانتے اس کا حال کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کو کس عمل کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ایک صحابی آئے، میں دائیں جانب سے آیا، منہ پھیر لیا، بس سامنے سے بائیں سے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانے جاتا، فرمایا ماں ہے جی، فرمایا جا خدمت کر، وہی جہاد ہے۔ اور بعض ایسے تھے ان کو فرمایا جہاد سب سے افضل ہے، یہ دیکھا نا، فرمایا راجل مجاہد سب سے افضل بندہ مجاہد ہے، حالانکہ اس کو فرمایا تو نے جہاد پہ تو گھر جا، اس کے لیے ماں کی خدمت افضل تھی۔ اور جو آیا جہاد والا اس کو، جس کے لیے جہاد افضل تھا، اس کو کیا فرمایا کہ تیرے لیے سب سے افضل، تو یہ بندوں کے مطابق تھا، ٹھیک ہے۔ ہر عمل کی اپنی جگہ پہ ایک فضیلت اور ایک اہمیت ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد و بین الکفر، بندے کے درمیان، کس کے درمیان، یعنی بندے سے مراد مسلمان بندے کے درمیان، اور کفر کے درمیان، یعنی جو بندہ کفر کے قریب ہے یا کفر والا ہے، اس کے درمیان فرق ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے پتہ چلے وہ کیا ہے، کفر والا، اور جو پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ صحابہ کے دور میں علامت ہی یہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اچھا علماء کا پھر اختلاف ہے کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے کہ نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کو قید کر دیا جائے، بعض کہتے ہیں اس کو جوتے مارے جائیں جو نماز چھوڑتا ہے۔ اگر یہ دیکھیں یہ قانون علماء کرام کے جو فتاویٰ جات ہیں، اور اس میں کوئی وہابی دیوبندی شیعہ والا بھی اختلاف سنیوں والا نہیں ہے، فتاویٰ جات میں وہ ان فتاویٰ کو علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں۔ اور تقریر بلکہ ایک اہل حدیث میں سے اگلے دن پوچھ رہے تھے، ان کا جی وہ اپنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بے نمازی کے بارے میں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہاں لکھا ہے؟ وہ حوالہ دے دیں، میں نے جمعے میں بیان کرنا ہے۔ غوث پاک کی کتاب کا حوالہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جمعے میں بتانا ہے، یعنی اس میں ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں، بے نمازی کی سزاؤں کے بارے میں۔ اچھا تو یہ اگر آج پاکستان میں قانون نافذ ہو جائیں، پھر آدھے سنیوں کو بھی مار پڑنی، آدھے وہابیوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، شیعوں کو بھی، سارے آنے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے ترکھا کفر، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کا چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی، جو نماز چھوڑتا تھا سمجھتے تھے کافر، کیونکہ کافر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا مسلمان کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کی رائے ہیں کہ قتل کر دیا جائے یا وہ بندے کو مارا جائے، قید کر دیا جائے۔ سب سے اچھی جو صحیح مفہوم بین وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کفر سے مراد جو ہے نا، کفر سے مراد کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کو اپنا خفیف جان کے چھوڑے، کہ نہیں کوئی نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ سمجھ کے چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ تو نماز کا منکر کافر ہے نا۔ اور جو ویسے سستی کی وجہ سے چھوڑے تو ڈر ہے اس بندے کے بارے میں کہ وہ کفر کی طرف نہ چلا جائے، اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، جو نماز کا تارک ہے۔ یعنی یہ زجر و توبیخ کے لیے یہ روایات پر امام صاحب نے اس کو محمول فرمایا۔ اچھا جی آگے، یا اس کا کرنا کفر اس طرح ہے کہ کافر نہیں پڑھتے، یہ ان کی مشابہت ہے، یہ معنی میں۔ دوسری فصل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض افترضہن اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرض فرمائی ہیں، فرض من احسن وضوءہن، جو ان کا اچھا وضو کرے اور ان کو وقت پہ پڑھے اور تام کرے رکوع و خشوع، رکوع پورا کرے، ٹھنگے نہ مارے، تسلی سے نماز پڑھے اور خشوع دل لگا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ذہن رکھ کے، کیسے؟ جیسے حدیث جبریل میں بیان ہوا، فرمایا ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم یہ رکھ کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح فرمایا جو اس طرح پڑھتا ہے کان لہ علی اللہ عہد، اللہ تعالیٰ پر یہ عہد ہے، یعنی رب تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم فرما لیا ہے، اللہ پر کوئی چیز کرنا فرض واجب نہیں، لازم نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کو کوئی کائنات کا شخص کی کیا حیثیت، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کو کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتی کہ یا اللہ یہ تو کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ چیزیں اس نے اپنی رحمت کی شان کے مطابق اپنے اوپر خود ہی لازم فرما لی ہیں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا ہے، اگر تم ایسے کرو تو وعدہ ہے میں اس طرح کروں گا، اور ساتھ فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے وعدے بدلتے۔ تو فرمایا اللہ پر عہد ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ عہد فرما لیا، اپنے بندوں سے لازم کر لیا کہ جو یہ کرے گا ان یغفر لہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ پر پھر کوئی ذمہ کوئی عہد نہیں، اگر چاہے اس کو بخشے اگر چاہے اس کو عذاب دے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، مالک نے اور امام نسائی وغیرہ نے اس کی مثل روایت کیا، یعنی امام نسائی نے ہمانہ روایت کیا۔ آگے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے کر رکھو، زکوٰۃ دو اپنے مالوں کی، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حکم والوں کی اطاعت کرو۔ کس کی؟ اس سے مراد یہاں تو خلیفہ ہے، وہ تابع جب خلافت ہو، خلافت 100 سال پہلے ٹوٹ چکی ہے، آج خلیفہ کوئی نہیں، سلطان، بادشاہ، آمریت جس طرح سعودی عرب میں، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں مراد علماء ہیں، کیونکہ وہ بھی ذا امر ہیں، اولی الامر میں آتے ہیں، حکم والے، ان کی بات کی اطاعت کرو، یہ ہے۔ یا اس سے مراد ہر صاحب اقتدار، صاحب اپنا عہدہ ہے، والدین بھی ہیں، اور اگر کوئی بندہ آیا یہ اس میں پھر اگر یہ عام معنی مراد لیں پھر اس میں یہ آتے ہیں اپنے وزیر مشیر، جمہوریت کے نظام والے، یعنی کہ صاحب کھونچ کے ان کو اندر لایا جا سکتا ہے، مگر نہ حدیث پاک میں جو آیا ذا امرکم وہ اس سے مراد اور چیز، خیر یہ بھی ہیں، لیکن تب تک ان کی اطاعت ہے جب تک قرآن و سنت کے موافق کو حکم دیں۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے، وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، اس کے حکم کی کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا جو یہ کام کر لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور فرمانبرداری، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ موٹی موٹی باتیں، وہ جیسے نا عربی آیا، حضور میں کیا کروں؟ فرمایا 5 نمازیں ہیں، روزہ ہے، اور 7 زکوٰۃ ہے، اور حج، بس یہ چیزیں حضور میں کرتا رہوں گا۔ سر واپس فرمایا جس نے جنتی دیکھنا یہ دیکھ لیں، یعنی یہ موٹی موٹی باتیں۔ اور پیچھے آپ نے وہ روایت پڑھ لی جو اب ہم دہرائیں گے نہیں، کہ فرمایا ایک وہ وقت تھا جب لوگ اتنے فیصد کرتے تھے، تو ایک وہ وقت آئے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی اتنی باتوں پہ عمل کر لو، وہ بھی تو لہٰذا فرمایا آج کے دور میں جو آج دور وہی ہے۔ نماز اگر آج کوئی بندہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، مال حلال طریقے سے کماتا ہے، بس یہ کافی ہے اس کا۔ آج کے دور میں اتنا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کی سند حسن ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی اولادوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کے ہوں تو حکم دینا شروع کرو، بیٹا نماز باپ کو چاہیے 7 سال کے بچے کو لے کے جائے، 7 نماز پڑھائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہوں تو ان پر سختی کرو، ان پر مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے بس پکڑ لو، کان پکڑ لو، ڈنڈا مارو، خون نکال دو، خون نکالنا مراد مقصود و مطلوب بچوں کو باغی بنانا نہیں۔ ضرب کا معنی جو ہے ان پر مقصود اس سے شدت ہے، یعنی کوئی ایک آدھا تھپڑ لگانا بھی پڑ جائے اس ٹائم لگا دو، ہاں یہ ہے۔ وہ پیچھے فرمایا نا لا ترفع العصا عن اہلک، ابو ذر اپنے اہل سے ڈنڈا اٹھا کے نہ رکھنا، کیا مطلب روب و دبدبہ قائم رکھنا، اتنا بھی یعنی محبت اور شفقت بچوں سے نہ کرنا کہ وہ تمہارا کہنا ہی ماننا چھوڑ دیں۔ وہ ایک باپ زیادہ محبت کرے، زیادہ اس کے میں دیکھا ایک بندہ ادھر، اس کے بچے بیٹے اس کے بیٹھے ہیں تکی والی سائڈ پہ۔ اب ہمارے لیے یہ چیزیں بہت کہ والد ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، ان کے تکی والی سائڈ پہ نہیں بیٹھتے۔ یہ ہمیں اب بندہ کہ کہاں لکھا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا گھروں میں، تربیت ہے۔ اور وہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی یہ کوئی گل نہیں جتنے بہندے نے بہن، میں کہ یہ اتنا دن سافٹ والد کہے، اور پھر جب والد غصہ کرے چلو ایسے کرو، وہ آگے سے ہنس کے دکھا دیں، وہ سمجھیں ہی کچھ نہ۔ تو یعنی اس طرح بڑوں کا، بزرگوں کا ہلکا محبت پیار ہونا چاہیے خلق، لیکن بزرگوں کا ایک روب دبدبہ ہیبت بھی اولاد پہ ہونی چاہیے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ حدیث پاک میں یہ تعظیم و احترام دکھائے گئے ہیں۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور فرمایا 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستروں کے اندر فرق کر دو، جدا جدا بستر کر دو، کیونکہ وہ قریب البلوغت ہے، 11 12 سال 13 سال میں پھر بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اب بستر ان کے جدا جدا کر دو، 10 سال کے جب بچہ ہو جائے علیحدہ علیحدہ بستر۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کی، اسی طرح روایت شرح سنہ میں۔
اگلی روایت ہے حضرت برادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد ہمارے اور ان کے درمیان یعنی مومن اور کفار کے درمیان نماز کا ہے جو اس کو چھوڑتا ہے فقط کافر گویا اس نے کفر کیا. کیا مراد؟ یعنی کافروں والا کام کیا، مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا. امام احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کی. اچھا اس میں اہل حدیث حضرات کا بڑا عجیب سا نقطہ نظر، کہتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، نماز نہیں بے نمازی، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر. عجیب نہیں بات، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے. اچھا پھر سوال پیدا ہوگا اگر بے نمازی حالت میں مر جائے پھر کیا ہوگا؟ اس کا اپنا انتم سنسکار ہوگا یا جنازہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ نہ تو مسلمان ہے نہ ہی جنازہ ہوگا. اگر ہوگا تو پھر تو مسلمان ہے، کیوں جنازہ مسلمان کا ہے. اور اگر مسلمان نہیں ہے تو جنازہ نہیں، انتم سنسکار ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہوگا تو مطلب کافر ہے، اگر نہیں تو کافر بھی نہیں ہے. پھر ہے کیا؟ لہٰذا یہ اس کا مطلب انہوں نے ظاہری، وہ ایک اہل حدیث عالم کی میں تقریر سن رہا تھا، کہتے ہیں یہ ہمارے کئی بندے پاگل ہو گئے ہیں، وہ بس دیکھتے ہیں لفظ جو لکھا ہے نا بس اس کے مطابق ٹھوک کے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جو لفظ کتاب میں لکھا ہے. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ شعور، دیکھیں ہمارے پچھلے فقہا تھے وہ حدیث کو پڑھتے تھے، اس کو سوچتے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمان مبارک کسے فرمایا، کب فرمایا، کیوں فرمایا، اس کی حکمت کیا تھی، آج کے دور میں اس کا اطلاق کب کیسے کہاں کن لوگوں پہ کیسے کیسے ہوگا، پھر فقہا فتویٰ دیتے تھے. اور ایک بندہ وہ اسلام 360 ایپ سے کہتا ہے یہ دیکھیں یہ روایت لکھی اس کا یہ مطلب ہے، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا میں تو ادھر ہی کروں گا. اگلی بھی پڑھ جس میں یہ ہے کہ یہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، یہ بھی تو ہے. اب فقہا جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بات کرتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں اپنا پیدائشی اپنا موبائلی یا اپنا آن لائن علماء و آن لائن محققین، وہ اس طرح ان تمام. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ بصیرت عطا فرمائی تھی اس حوالے سے کہ نصوص کی یعنی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا، سمجھنا اور میک سینس جو بات کرتی ہے اس کے مطابق فتوے جاری کرنا. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نمبر پہ ان کا آتا ہے، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. سارے نور علی نور تھے، مقصد ہر ایک کا قرآن و سنت کا صحیح مفہوم تلاش کرنا تھا. آگے جی تیسری فصل آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انی عالجت، کہ میں نے بلا لیا ایک خاتون کو مدینے کی کسی کنارے میں کونے میں اور میں پہنچ گیا، ما دونا نمسہا، سوائے اس کے کہ میں اس کو یعنی چھوتے جمع نہیں کیا، صرف میں نے ماں سے مراد جمع، باقی یعنی وہ پچھلی بات گزر گئی کہ میں نے اس کو گلے لگا لیا. تو حضور آپ فیصلہ کر دیجیے میرے بارے میں جو آپ چاہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے تو تیرا عیب چھپایا تھا، اگر تو خود چھپاتا، اللہ نے جب چھپا لیا تھا تو بھی چھپا لیتا. اب یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. اس طرح بندہ گناہ کے اوپر گواہ بناتا ہے لوگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بندہ کھڑا ہوا چل پڑا، سرکار نے اس کے پیچھے ایک بندہ بیچا اور تلاوت کی آیت واقعی صلاۃ طرفی نہار وہ نازل ہوئی. اور ایک بندے قوم میں سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، تمام لوگوں کے لیے عام ہے. اگلی روایت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فی زمن الشتاء، آپ نکلے یہ موسم خزاں میں، والبرق یتہاوت، سردیوں کا موسم تھا، خزاں کا ہوتا ہے نا، پتے جھڑ رہے تھے. آپ نے 2 ٹہنیاں ایک درخت کی پکڑی، آپ نے ان پتوں کو جھٹکا دیا، تہافت و ہلایا تو گر گئے. ٹہنی جب ہلائی تو پتے جھڑ گئے. فرمایا ابو ذر میں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. فرمایا بے شک بندہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا، جس نماز سے مقصود اللہ کی رضا ہو، فرمایا اس کے گناہ بھی ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے. وہ کر کے دکھایا، سبحان اللہ. آگے ہے حضرت، اور اس کی سند حسن ہے، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے حسن سند کے ساتھ. حضرت زید بن خالد الجونی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز پڑھتا ہے 2 سجدے والی یعنی 2 رکعت، لا یسہو ای لا یغفل، غفلت نہیں کرتا ان 2 رکعتوں میں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہوا ایک دن نماز کا، فرمایا جو ان پر اب محافظت کرے، ہمیشہ ہمیشگی اختیار کرے، نماز پر ہمیشگی اختیار کرے، نماز پڑھے، فرمایا نماز اس کے لیے نور ہوگی، نماز اس کے لیے وہ آتا ہے نا مسلمان پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گیا ہے بندہ مومن جلدی گزر، تیرا نور میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے.
مومن کا نور جہنم کی آگ کو، اللہ اکبر، فرمایا و برہانن، دلیل بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ نماز دلیل ہوگی، و نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نماز نجات بھی ہوگی۔ اور جو اس پر ہمیشگی اختیار نہ کرے، محافظت نہ کرے، عید کی عید پڑھی، جمعے کی جمعے بس پڑھی، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی اس کے لیے نجات نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے دن بے نمازی، یہ بڑی سخت روایت ہے، اللہ اکبر، بڑے سخت الفاظ، غور کرنا۔ اور یہ اگر کوئی بندہ غور کر کے دیکھے تو میرے خیال سے اس کے بعد اس کو توفیق ہوگی، ذوق دل کرے گا، اگر دل بھی زندہ ہو۔ آج کل تو دل سیاہ ہو چکے ہے کہ نہیں؟ یقین مانے پہلے دور میں علم بہت تھوڑے تھے، عمل بڑے پکے تھے، ایمان بڑے پکے تھے، دل صاف تھے، دل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل ڈر جایا کرتے تھے۔ آج باتیں بڑی بڑی ہیں، تقریریں لمبی لمبی، لیکچر بڑے بڑے ہیں، عالم 500 ہے، سوشل میڈیا بڑھا پڑا، پنجابی سن لو، اردو سن لو، انگلش سن لو، ترنم والا سن لو، بغیر ترنم سن لو، اصلاحی سن لو، ہیں جی، اختلافی سن لو، جو بھی بڑے رنگ برنگے، لیکن دل ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی کی بات سن کے ڈر جائے یار، ہے کہ نہیں؟ اردو سے نہیں ڈرا، پنجابی والے سے ڈر جائے، اس سے نہیں ڈرا، اس سے ڈر جائے، اصلاحی سے نہیں ڈرا، اختلافی سے ڈر جائے، کوئی دل ڈرے تو صحیح۔ ہمارے دل ہی نہیں ڈرتے یار، سخت ہو گئے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ قارون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ۔ کیوں؟ قارون پیسہ بڑا تھا، مال تھا، اور مال کی وجہ سے کہتا تھا میں نماز پڑھوں، میں عبادت کروں۔ اور آپ دیکھ لیں 90% امیر بندے بس کیا پیسہ، نماز وہ سمجھتے ہیں نماز یہ یتیموں مسکینوں کا کام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ اگر کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے۔ اقبال فرماتے ہیں اگر ابھی تک قیامت نہیں نہ آئی تو ان غریبوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ غریب ہی ہیں جو دین کے لیے اللہ ان کو فکر فاقہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، دین پہ عمل کرنے کرانے کا، بس باقی فرمایا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، کیونکہ اس کا بھی دولت تھی نا، مال تھا، پیسہ نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ کئی بندے دعا میں بھی ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے جمعے میں بھی نا ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہاتھ نہیں اٹھاتے عاجزی کے ساتھ، ایسے پتہ چلے چوری صاحب دعا مانگ رہے ہیں، پتہ بھی تو چل، دکھانا بھی تو ہے نا محلے والوں کو۔ فرمایا وہ بندہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اللہ، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی صف میں ہوگا۔ اب اس کا مفہوم مخالف کا نکلا، فرمایا جو نمازی ہوگا وہ مدینے کے تاجدار کے غلاموں کی صف میں ہوگا، یہ مفہوم مخالف۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام دارمی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور مسند اور طبرانی معجم صغیر میں بھی ہے، ابن حبان میں ہے، اور اس کی سند جید ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے، صحیح سند۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں صحابہ کرام نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اللہ اکبر، یعنی ان کی رائے عقیدہ یہ تھا کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر، کیونکہ فرق ہی یہ تھا اس وقت۔ ابو درداء فرماتے مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اگر تجھے جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شرک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، کبھی کسی بت کے آگے سر نہ جھکانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو پوجنا نہ، سجدہ نہ کرنا، ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ اب یہ روایتیں خارجی کا کہتے ہیں، دیکھیں جی نبی پاک نے فرمائی کہ دربار پہ نہ جانا۔ اب اللہ تشرک بھی شیعہ باللہ، شیعہ کا ترجمہ وہ کرتے ہیں خارجی، کہیں گے نبی پاک نے فرمایا دربار پہ نہ جانا، میرا وسیلہ نہ دینا، شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں کیا یعنی دین کا بگاڑ، بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ ماننا، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ کا ذمہ کرم ہے نا، اللہ کی رحمت ہے، رحمت کی چھتری، فرمایا اس سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا شراب نہ پینا، فإنہا مفتاح کل شر، ہر گندے کام کی چابی شراب ہے۔